السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیا۔ اے یحییٰ، پکڑ لو کتاب کو بقوت، مضبوطی سے، وآتیناہ، اور ہم نے دی اسے، الحکم، نبوت یا دانائی، حکمت، فہم، بصیرت، سارے معنی کر سکتے ہیں۔ کب دی؟ صبیًا، حال کونہ صبیًا، اس حال میں کہ وہ بچے تھے، بچپن سے۔ زکریا علیہ السلام کی مناسبت سے یہ دوسرا فضل ہے۔ پہلا فضل کیا ہے؟ بیٹا دینا، اور دوسرا فضل بیٹا دے کر اللہ تعالیٰ نے نام بھی رکھ دیا، اور یہ ہے کہ جیسے ہی وہ تھوڑی سمجھداری کی عمر کو پہنچے تو اللہ نے منصب نبوت پر بھی فائز کر دیا۔ باپ بھی نبی اور بیٹا بھی نبی، تو یہ بڑے شرف کی بات ہے۔ بلکہ بنی اسرائیل کے اندر تو انبیاء کی جو بعثت کا جو سلسلہ بڑا طویل ہے، بڑا طویل ہے۔ الکتاب سے کیا مراد ہے؟ اس میں مفسرین کا اختلاف ہے، لیکن یہاں قرینہ قیاس یا زیادہ تر یہ قول ہے کہ یہاں سے مراد تورات ہے۔ ایک قول یہ کہ تورات ہے، بعض مفسرین کا قول ہے کہ تورات نہیں، بلکہ کوئی خاص کتاب جو اللہ نے ان کو دی، وہ صحیفے کی صورت میں یا کسی کتاب کی صورت میں، جس کا نام وارد نہیں ہوا۔ جی ہاں، اگر دیکھا جائے تو وہاں زیادہ، کیونکہ جو تورات ہے موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے آتی ہے نا بات، تو احکام زیادہ تر مماثلت کھاتے تھے، اس وجہ سے یہ نام دیا تورات کا۔ لیکن کوئی صریح الفاظ موجود نہیں ہے جس میں یہ پتہ چلتا ہو کہ اس نبی کو کس نام سے موسوم کتاب دی گئی ہے، کوئی صریح نہیں ہے۔ تو اس لیے مفسرین کے اختلافات بھی اس میں پائے جاتے ہیں۔ اچھا، قوت سے پکڑنے کا معنی ایک وہ ہوتا ہے جو ہم سمجھتے ہیں، کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑ لیں، آپ اس طرح چھوٹ نہ پائے، یہاں یہ مراد نہیں ہے۔ بلکہ حدیث میں بھی نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے؟ سنت کو پکڑنے کا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین بیان کرتے کرتے فرمایا وعضوا علیہ بالنواجذ، داڑوں کے ساتھ جس طرح کسی چیز کو پکڑتے ہیں۔ تو یہاں معنی ہے اپنے عمل کو پختہ کر لینا، اپنے عمل کو مضبوط کرنا، یہ مراد ہے یہاں پر۔ کسی چیز کی حفاظت عمل سے زیادہ ہوتی ہے، کسی چیز کی حفاظت عمل سے زیادہ ہوتی ہے۔ جو چیزیں آپ کو یاد ہیں وہ بہت زیادہ محفوظ ہوتی ہیں، بلکہ ہر دور کے اندر حفاظت کے ذرائع مختلف رہے ہیں۔ ماضی میں چلے جائیں، حفاظت کا ذریعہ سینہ تھا، پھر اس کے بعد کتابت آئی، اور اب کتابت سے زیادہ یہ سسٹم ہے، سی ڈی آ گئی، یو ایس بی آ گئی، اور یہ اور یہ وغیرہ، اور آگے جا کر پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ہاں جی، سب کچھ موبائل میں سیو ہے۔
اچھا یہ ان پر بھی رد ہے، یہ ان پر بھی رد ہے جو کہتے تھے حدیث تو بعد میں لکھی گئی ہے، ایسا ہی ہے نا، آج کل تو ساری چیزیں یہاں آ چکی ہیں، تو ہر دور کے اعتبار سے حفاظت کے ذرائع مختلف تھے، پہلے سینہ تھا، پھر کتاب تھی، اب دوسری چیز ہے، پھر کچھ اور ہوگی، ایک دور آگے جانے کے بعد پھر آپ کہیں گے یہ چیز تو کتاب میں تھی، کتاب کو تھوڑی مانتے ہیں، لیپ ٹاپ میں جو چیز ہو ہم اس کو مانیں گے، یو ایس بی میں ہو اس کو مانیں گے، تو یہ وکل پرستی ہے۔ ہاں اب اگر آپ سے یہ سوال ہو کسی بھی چیز کو محفوظ کرنے کا اصلی طریقہ کیا ہے، تو وہ سینہ ہے، سینہ ہے، ان پر اعتماد اتنا نہیں ہو سکتا جتنا انسان پر اعتماد ہو سکتا ہے، انسان کے سینے پر، اس کے حفظ پر ہو سکتا ہے، یہ چیزیں تو انسان نے بنائی ہیں نا، تو اصل کون ہے؟ انسان، اور انسان کی اصل میموری کیا؟ اس کا سینہ، اس کا ضبط، یہ اصل چیز ہے، آپ اصل کو چھوڑ کر غیر اصل کی طرف جا رہے ہیں۔ یا حکم سے جو مراد ہے نا، الحکمہ، متعدد اقوال ہیں اس کے، حکمہ سے کیا کیا چیزیں مراد ہیں؟ نمبر 1 دانائی، عقل، شعور، احکام شرعیہ کی سمجھ بوجھ، اور نبوت۔ امام شوکانی فرماتے ہیں الحکمہ کے اندر یہ ساری چیزیں داخل ہیں، ساری چیزیں داخل ہیں۔ وحنانن، اور وہ کیا تھے؟ حنان، حنین، شفقت والے تھے، من لدنا، ہماری طرف سے، یعنی ہمارے پاس سے، ہماری جانب سے، ایک تو ان کو بچپن میں اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کر دی، دوسرا ہم نے ان کو عطا کر دیا شفقت، یعنی بڑے لطافت اور مودت اور شفقت اور رحمت والے تھے۔ وزکاتن، اور وہ کیا تھے؟ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پاکیزگی عطا فرمائی، ایک شفقت عطا فرمائی، پاکیزگی عطا فرمائی، وکان تقین، اور وہ پرہیزگار بھی تھے۔ پاکیزگی، اور اس 2 لفظ ذکر ہوئے ہیں زکات اور تقی، اس سے لگ رہا ہے زکات کا تعلق ظاہر کے ساتھ اور تقی کا تعلق باطن کے ساتھ ہے، کیونکہ دونوں پاکیزگی ہیں، وہ ظاہراً بھی بڑے نفیس تھے اور باطناً بھی بڑی نفیس تھے، اور یہی انسان کی تکمیل ہے۔ اس کا ظاہر بھی اچھا اور اس کا باطن بھی اچھا، اور یہی انسان کی تکمیل ہے۔ کسی ایک چیز کو بھی چھوڑیں گے تو وہ انسان کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کے ایک آیت میں ذکر کیا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اچھا، توابین کا تعلق باطنی طہارت سے ہے اور متطہرین کا تعلق ظاہری طہارت سے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے، اور جس کے اندر یہ 2 چیزیں ہوں وہ لا محالہ حنین ہوگا، حنین، بڑا ہی شفقت والا ہوگا۔ جس کا ظاہر اچھا ہے باطن اچھا نہیں ہے، پھر وہ شفیق بھی نہیں ہو سکتا، مشفق نہیں ہو سکتا۔ پھر ایک اور صفت، اور یہ صفات یعنی انسان کے کمال درجات کا سبب بنتی ہے، وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اچھا سلوک کرنے والے تھے اپنے والدین کے ساتھ، بار، نیکی، احسان کرنا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے والے تھے۔ اچھا، اب اس کے ساتھ ایک اور صفت بھی ملا دی، وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، نہیں تھے وہ سرکش نافرمان۔
जब्बार, सरकशी करना, ज्यादती करना। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो वालिदैन के साथ फर्मा बरदारी के पहलू को तो इख्तियार करते हैं, उससे सलूक भी करते हैं, लेकिन बसा औकात सरकशी कर जाते हैं, नाफरमानियां कर जाते हैं। तो फर्मा बरदारी असल है ही ये, एहसान है ही ये कि आप नेकी कर रहे हैं तो करते चले जाएं बगैर इनकिता के। वरना क्या होता है, ये जो नाफरमानी है ना, सरकशी, एक तरफ आप अच्छाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ गुनाह कर रहे हैं, तो यूं समझ लें कि आपने एक थैले के अंदर आपने गल्ला डाला है और थैले के नीचे सुराख है। भरते चले जाएं आप, और वो कभी भरेगा नहीं, खाली होता चला जाएगा। और आप क्या समझ रहे हैं, भर दिया मैंने, हकीकत में ये कि वहां यहां से निकलता चला जा रहा है। तो ये जो नाफरमानी है, सरकशी है, वो इबादत को खत्म कर देती है। मैंने बताया था आपको कि इस उम्मत का वो शख्स जो कल क़यामत के दिन खसारे में होगा, तो वो कौन है, मिस्कीन कौन है इस उम्मत का, नाम बताया था उसका, मुफलिस। यही है वो इंसान जिसने क्या किया होगा, नेकियां बहुत पहाड़ जैसी होंगी, किसी पर ज्यादती, किसी पर जुल्म, किसी के माल को लूटा, किसी को सब शितम का निशाना बनाया। नतीजतन अल्लाह रब्बुल इज्जत सारे आमाल देखकर उनकी बुराइयों को इसके खाते में डालकर जहन्नम में फेंक देगा। अब अंदाजा लगाएं, सिफात के अंदर वालिदैन का बार होना, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक का जिक्र किया अल्लाह ताला ने। और कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने जहां भी अपनी तौहीद रुबूबियत का जिक्र किया है ना, अपनी तौहीद उलूहियत का जिक्र किया है, साथ में अल्लाह ताला ने वालिदैन के हुस्न सलूक का जिक्र किया है, क्योंकि रुबूबियत की एक शक्ल पाई जाती है इनमें, तरबियत बड़ी मुशक्कत से की जाती है, औलाद की भारी जिम्मेदारी है, बड़ी तकलीफ बर्दाश्त करना पड़ती है, रातों की बेदारी है। फिर आगे जाकर आप पढ़ेंगे मां कितनी तकलीफ बर्दाश्त करती है अपनी औलाद की खातिर, कितने दर्द बर्दाश्त करती है। और ये औलाद अगर उन एहसानात का बदला भी चुकाना चाहे सारी जिंदगी, तो भी वो बदला नहीं चुका सकती। तो इसलिए इस कमाल को अपने अंदर पैदा करना होगा। और वह कमाल ये है कि जिस तरह अल्लाह की तौहीद उलूहियत का हक अदा किया जाता है बंदगी का, तो माँ बाप के साथ भी हुस्न सलूक का हक अदा किया जाए। जिस एक शक्ल अल्लाह ने जिक्र ये फरमाई है, फला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन, जिंदगी में कभी भी माँ बाप के सामने उफ तक का जुमला नहीं कहना। जालिम है, जुल्म करते हैं, तो वो खुद जवाब दे हैं, आपने हुस्न सलूक करना है। यानी वो ज्यादती कर रहे हैं तो आप भी ज्यादती करें, वो आपको गाली दे रहे हैं तो आप भी गाली दें। आपका काम है फला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन, अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। अल्लाह मुझसे सवाल ये नहीं करेगा कि उसने हुकूक पूरे नहीं किए तो तुमने क्यों पूरे नहीं किए। अल्लाह ने मुझसे ये सवाल करना है कि तुमने अपने हुकूक पूरे क्यों नहीं किए। अब कितनी सिफात हो गई, जरा गिनवाएं। क्या सिफात जिक्र की है, मेहरबान यानी नरम मिजाज, जाहिरी सफाई, बातिनी सफाई, माँ बाप का फर्मा बरदार, और नाफरमानी और सरकशी करने वाले नहीं थे, ज्यादती और नाफरमानी। नतीजा क्या है, वसलामुन अलैहि यौम वुलिद व यौम यमूतु व यौम युबअसु हय्या। अल्लाह की तरफ से सलाम है उन पर, अल्लाह की तरफ से सलाम है उन पर। कब, यौम वुलिदा, जिस दिन वो पैदा हुए उस दिन भी सलाम थी। व यौम यमूतु, जिस दिन वो फौत हुए उस दिन भी सलामी थी। व यौम युबअसु, जिस दिन उनको उठाया जाएगा हय्यन, जिंदा करके, उस दिन भी सलाम थी। ये तीन चीजें जो है ना इंसान के लिए मुश्किल तरीन होती हैं। इंसान के लिए
3 مراحل، 3 مواقع: دنیا میں آنا، دنیا سے جانا اور قبر سے اٹھنا. خطرناک مراحل ہے یہ 3. اور ان 3 مراحل پر اگر اللہ کی سلامتی ساتھ نہ ہو تو اسے سلامتی میسر نہیں آ سکتی. اللہ کا فضل، اس کی رحمت شامل حال نہ ہو تو انسان کہیں کا نہیں رہتا. تو اس میں اس کا معنی یہ ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پیدا ہوتے ہیں تو ان کی ولادت بھی پرسکون ہے، دنیا سے جاتے ہیں تو بڑے سکون کے ساتھ، کھلے چہرے کے ساتھ، چہرے پر ایک عجیب قسم کی مسکراہٹ ہوتی ہے، اور جب اٹھایا جائے گا تو دن بھی ان کے لیے کوئی پریشانی کا معاملہ نہیں ہوگا. حتیٰ کہ میدان محشر میں جب ہر شخص ایک خوف کی کیفیت میں ہوں گے، 50,000 سال کے برابر وہ دن ہے. اگر اللہ رب العزت نے کسی پر سلامتی کر دی تو وہ وقت اس کے لیے اتنا ہوگا جس طرح نماز عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک کا دورانیہ ہے. یہ محدود سا وقت اس طرح بیت جائے گا. یہ آیت وہ ہے جس سے اہل بدع ایک استدلال کرتے ہیں عید میلاد النبی کا. سلام علیہ یوم ولد، ولادت پر اللہ سلامتی بھیج رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ولادت والے دن اللہ سلامتی بھیج رہا ہے تو عید میلاد النبی ثابت ہو گئی. خوشی منائے، اللہ نے سلامتی بھیجی ہے اس دن خوشی منا کر، تو پھر آپ کو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ سبحان اللہ. اگر اس سے عید میلاد النبی ہے تو یوم یموت اس دن منائے نا عید میلاد النبی. سلامتی عید اس دن بھی نا جس دن فوت ہوئے، تو اس دن بھی عید میلاد النبی منائے. اور پھر مزے کی بات یہ ہے جو عید میلاد النبی مناتے ہیں وہ نبی کی وفات کے منکر ہیں. آیت کے ایک حصے سے آپ نے اپنے موقف کا استدلال کیا، اس حصے کو اگر تھوڑا سا آگے جا کر پڑھ لیں آپ کے عقیدے کا رد ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ روش یہودیوں کی تھی. ٹکڑے پر ہاتھ رکھتے جو مقصود سے ہٹ کر ہے، آگے اور پیچھے پڑھ لیا کرتے تھے. یہ سارا کچھ اب تک جو بیان ہوا یہ کیا تھا؟ اللہ کی طرف سے رحمت کے نظارے تھے. تو ایک قصہ ختم ہوا، اب رحمت کا دوسرا نظارہ شروع ہو رہا ہے. بلکہ زکریا علیہ السلام، پھر یحییٰ علیہ السلام، اور اب مریم علیہ السلام. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، آپ ذکر کیجئے کتاب میں مریم کا، یعنی کتاب میں موجود مریم کے تذکرے کو پڑھیے. اس کتاب سے مراد قرآن کریم ہے. اس کتاب میں مریم کا تذکرہ وہ پڑھیے. اور یہاں سے عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے. آپ کو پتہ ہے جب مسلمان حبشہ گئے تھے، جب حبشہ پہنچے تھے تو کفار مکہ وہاں سے حبشہ پہنچے اور حبشہ پہنچ کر مسلمانوں کی شکایات کے انبار لگا دیے اس حبشی بادشاہ کو بدگمان کرنے کے لیے، اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے کہ مسلمان کو یہاں سے بھگاؤ. اور پھر کہا یہ تو عیسائیوں کے بارے میں یوں نظریہ رکھتے ہیں، یوں رکھتے ہیں تاکہ ان کو سرکش اور باغی بنا کر ان کو بھگایا جائے یہاں سے، اور پھر وہاں ہم اپنے ظلم و ستم کی چکی میں دوبارہ ان کو ڈال دیں. تو انہوں نے مسلمانوں کو بلا لیا اور کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا تذکرہ ہے؟ تو ایک صحابی نے سورہ مریم کی تلاوت کی تھی. کیا نام ہے؟ جعفر بن طیار رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ. سورہ مریم کی تلاوت شروع کر دی. سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کر دی. وہ تلاوت کر رہے تھے تو یہ جو حبشی بادشاہ تھا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، زارو قطار رو پڑا. قرآن کی تاثیر ہے، ایک کافر بھی قرآن کو سن کر رو پڑتا ہے، لیکن وہ رویا اس لیے تھا اس کو سمجھ میں آ رہا تھا قرآن میں ہے کیا.
تو ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے تو ہمارے اندر کوئی انقلاب اس لیے نہیں آتا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیا اس میں. اس لیے اگر آپ نے توجہ کی ہوگی عرب قرا کی اور عجمی قرا کی لہجے میں کتنا فرق ہے. وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کبھی آواز اوپر جا رہی ہوتی کبھی نیچے, کبھی رونے کی کیفیت ہے, کبھی ایک خوشی کے تاثرات ہوتے ہیں, کیونکہ موضوع کے اعتبار سے لہجہ کیفیت تبدیل ہوتی ہے. اور ہمیں 100 کی سپیڈ سے گاڑی جا رہی ہے تو 90 اور 110 کوئی فرق نہیں پڑتا. قاری صاحب کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا بریک کہاں مارنی میں نے, امام صاحب کو یہ پتہ نہیں ہوتا. وہ جہنم کی آیت 1 پڑھنے کے بعد یا 2 پڑھنے کے بعد 3 پڑھنے کے بعد ابھی جنت کا بیان شروع ہو رہا تھا تو وہی روک دیا اس نے, یا جہنم کی آیت کا ایک عذاب کا ذکر تھا آگے تو اس سے پناہ کا ذکر تھا چھوڑ دیا. تو یہ صرف وہ حق ادا کر سکتا ہے تلاوت کا یا قرات کا یا امامت کا جس کو معلوم ہو اس قرآن میں ہے کیا, تو جو پھر اس کی تاثر مزہ بھی آتا ہے. اس نے پھر مسلمانوں سے کہا کہ تم یار کو تمہارا اور ہمارا عقیدہ ایک ہی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, اور ان سے کہا کہ تم یہاں سے رفو چکر ہو جاؤ, روانہ ہو جاؤ, تم جن مقاصد کے لیے آئے تھے وہ مقاصد پورے نہیں ہوں گے. جی نجاشی. تو ذکر کیجئے کتاب میں مریم علیہ السلام کا, اذن تبذت, جب وہ دور ہوئی, من اہلیہا, اپنے گھر والوں سے, مکانن شرقین, مشرقی جانب, ایسی جگہ جو مشرق ہے, بیت المقدس کے مشرقی جانب وہ الگ ہو گئی, علیحدہ ہو گئی. اب یہ علیحدگی بھی من جانب اللہ تھی, اس کے پیچھے کوئی مقاصد ہیں جن مقاصد کی تکمیل کے لیے اللہ نے وہاں پہنچایا ہے ان کو. وہاں جا کر کیا ہوا, فاتخذت, انہوں نے ڈال لیا, من دونہم, ان کی طرف, حجابن, پردہ, یعنی گھر والوں سے الگ ہو گئی, اپنے اور گھر والوں کے بیچ میں ایک پردہ ڈال دیا, ایک رکاوٹ حائل کر دی. حجاب, حجب کہتے ہیں رکاوٹ کو, حاجب اسی سے, حاجب کہتے ہیں دربان کو, چوکیدار, گیٹ مین, حاجب روکنے والا, اسی سے محجوب ہے, جب کسی کو روک دیا جائے تو وہ محجوب ہے. پردے کو بھی حجاب کہتے ہیں کیونکہ وہ عورت کے وجود کو دوسروں سے روک دیتا ہے. فَأَرْسَلْنَا, ہم نے بھیجا, الیہا, اس کی طرف, روحنا, اپنی روح کو, یعنی فرشتے کو, فَتَمَثَّلَ, اس نے صورت اختیار کی, لہا, اس مریم کے لیے, بشرن, ایک آدمی کی, سوین, ٹھیک ٹھاک, فٹ فاٹ, جیسے ایک آدمی ہوتا ہے نا بالکل ویسی صورت اختیار کی. جبریل علیہ السلام کا یہاں سے مراد بھی جبریل علیہ السلام ہے, انسانی شکل میں آنا یہ ثابت ہے. بلکہ ایک صحابی معروف, کیا نام ہے, دہیا کلبی, جن کی شکل میں جبریل علیہ السلام آیا کرتے تھے اور وہ خوبصورت صحابی تھے. اللہ کے رسول نے جبریل علیہ السلام کو اصل شکل میں بھی دیکھا ہے 2 بار, 600 پروں کے ساتھ, آسمان کے پورے خلا کو پروں سے بھرا ہوا تھا اس نے. اتنی طاقتور مخلوق اور اتنی بڑی مخلوق ہے, انسان تصور نہیں کر سکتا. یہ جو پردہ ہے نا, 3 مقاصد ہو سکتے ہیں. سیدہ مریم کا یہ پردہ کرنا اہل خانہ سے 3 مقاصد کے لیے ہو سکتا ہے. نمبر 1, جی پہلا مقصد عبادت کی غرض سے, ٹھیک ہے, جس طرح ایک بندہ معتقد جاتا ہے اور عبادت میں یکسانیت
یکسوئی حاصل کرنے کے لیے وہ بالکل علیحدگی اختیار کر لیتا ہے، تو یہ عبادت کی غرض سے الگ ہوئی، ایک مقصد۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ ایام حیض کو گزارنے کے لیے الگ ہو گئی، ایام حیض کو گزارنے کے لیے۔ تیسرا مقصد یہ تھا کہ ان پر ایک خاص قسم کی ایک کیفیت طاری ہو گئی تھی، اس کیفیت کا بھی اظہار کسی کے ساتھ نہیں کر سکتی تھی، تو اس کیفیت والی جو صورت ہے وہ بتانا بھی نہیں چاہتی تھی کسی کو، اس لیے ان ایام کو گزارنے کے لیے الگ ہوئی ہے۔ وہ ایک خاص کیفیت جو ان پر طاری ہوئی تھی، اس کیفیت کا اظہار بھی کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں تھا، وہ جو کیفیت بن رہی ہے آگے آ رہا ہے۔ وہ کیفیت کیا تھی؟ وہ کیفیت ہے جس کا ذکر آگے آ رہا ہے، جس کا بندہ کبھی اظہار نہیں کر سکتا۔ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، آپ کہتے ہیں نا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے، وہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا، تو وہ والی کیفیت ہوتا ہے نا، ہر ایک کی الگ الگ کیفیت ہوتی ہے۔ بندہ پریشان ہوتا ہے، کیا پریشانی سمجھ میں نہیں آ رہی، پریشانی کیا ہے، لیکن پریشان نہیں ہے۔ جبریل اسلام کو یہاں روح کہا گیا ہے، ایسا ایک اور مقام بھی ہے جہاں اسی روح کے لفظ کے ساتھ ذکر ہوا ہے، نازل بھی روح الامین، اور سورہ قدر میں بھی ہے۔ یہ ہے نا تمثل، تمثل یا تمثل تمثلا، بات تصرف یا تصرف تصرف، جس میں کیا ہوتا ہے تکلف، یعنی کوئی چیز بننا جو آپ کی حقیقت نہیں ہے، تو تمثل کہا گیا کہ یہ جو شکل اختیار کی گئی ہے یہ ان کی شکل نہیں ہے، لیکن وہ شکل اس لیے اختیار کی جا رہی ہے تاکہ ان کے سامنے آ کر کسی چیز کا اظہار کیا جا سکے، بتایا جا سکے، وگرنہ اگر اس طرح کا انداز اختیار نہ کی جائے، کوئی غائبی بات غائبانہ طریقے سے کہا جائے کہ اللہ کی طرف سے آپ کو یہ بچہ دیا جانے والا ہے، بھوک ماری جائے گی، شاید اس چیز پر وہ اعتماد نہ کر سکتی۔ قالت، اچھا جب یہ انسانی شکل میں ان کے حجرے میں داخل ہوئے، اب کمرے میں اکیلے ہیں، تصور بھی نہیں ہے کسی آنے کا، اور کوئی آ جائے تو سوچا کہ کیا کیفیت ہوگی، اور اگر وہ خاتون ہو تو اس کے لیے کیا خطرناک ایک کیفیت پیدا ہوگی، اور کیا اس وقت ہلچل اس کے وجود میں طاری ہوگی، تو اس کا اظہار کر رہی ہیں۔ قالت، جب وہ حجرے میں داخل ہوئے تو فوراً کہا سیدہ مریم نے، انی اعوذ بالرحمن منک، میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں تجھ سے، ان کنت تقیہ، اگر تو پرہیزگار ہے، اگر تو پرہیزگار ہے تو میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ قالا، تو انہوں نے کہا، یعنی جبریل اسلام نے، انما آنا رسول ربک، میں تیرے رب کا سفیر ہوں، نمائندہ ہوں، اور میں آیا اس لیے ہوں لِأَهَبَ، تاکہ میں عطا کروں لکی تجھے، غلامن لڑکا، زکیین پاکیزہ، زکیین اس لیے کہا کہ شادی نہیں ہوئی تھی، اور اب جو بچہ پیدا ہوگا بنا شادی کے تو یہ تصور تو بہت باطل ہے، تو زکیہ کہہ کر کہا وہ بچہ بھی حلالی ہوگا اور پاکیزہ ہوگا، اس کی طرف کسی بھی قسم کی کوئی نسبت نہیں کی جائے گی۔ یہ جو نسبت ہے یہ مجازی، کون سی نسبت مجازی ہے؟ بتائیں ذرا، نسبت کو دیکھ کر کون سی نسبت مجازی ہے جو نسبت حقیقی نہیں ہو سکتی؟ جی اسی آیت میں ایک نسبت ہے، وہ نسبت مجازی ہے۔
میں عطا کروں گا، میں کہاں سے عطا کر سکتا ہوں؟ میں عطا کروں گا، عطا تو اللہ نے کرنا ہے. تو اپنی طرف نسبت وہ ایک سبب ہی ہے کہ میں پھونک ماروں گا، اس پھونک سے من جانب اللہ بچہ پیدا ہوگا. اس لیے بعض قرات کے اندر، قرآن کریم کی بعض قرات کے اندر یہاں لفظ یہ بھی ہے لیہب لکی، غائب کے ساتھ. بعض قرات میں ایسے بھی ہے میں تیرے رب کا سفیر ہوں تاکہ وہ تجھے عطا کرے بچہ پاکیزہ. یہ احب سیکھا بتائیں کون سا ہے؟ کون سا سیکھا ہے جی؟ فیل تو ہے، سیکھا کون سا ہے؟ کالا. سیکھا بتائیں. مذکر ہے، متکلم ہے، غائب ہے، ماضی ہے، حاضر ہے، کیا ہے؟ متکلم ہے. تو باب کیا آتا ہے؟ اچھا یہ باب پیچھے گزرا، میں نے بتایا تھا کل نہیں پرسوں. وہابا یہابو، اس سے آتا ہے آہابو نہابو. تو یہ آہابو تھا تو زبر کیسے آ گئی؟ لام کون سا ہے یہ؟ لام تعلیل، لام کہ ہے. اس کے بعد اس میں ان مقدر ہوتا ہے، وہ ان زبر دیتا ہے. جس خاتون نے، جس عورت نے اس طرح کی بات پہلے نہ سوچی ہو، نہ سنی ہو، اس کو اس طرح کی بات کرنا اور اس طریقے سے کرنا، ظاہر ہے اس کے خیالات اور تصورات اور وہم میں بھی یہ چیز نہیں ہوگی. اس لیے وہی بات اٹھائی جو اٹھا سکتی تھی. قالت، تو انہوں نے کہا انا یکون لی غلام، کہاں ہو سکتی ہے مجھے اولاد، کیسے ہو سکتا ہے مجھے لڑکا. انا بمانا کیفا، کیفا یکون لی غلام، کیسے ہو سکتا ہے مجھے لڑکا. ولم یمسسنی بشر، مجھے نہیں چھوا کسی بشر نے. ولم اکو بغیہ، اور نہیں ہوں میں بدکارا. جب میں نے غلط کام بھی نہیں کیا، مجھے کسی بشر نے چھوا نہیں، یعنی شادی بھی نہیں ہوئی میری، تو پھر یہ لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ ظاہری سبب ہے، یہ ظاہری سبب ہے. اور یہ تخلیق کی چوتھی قسم ہے. یہ تخلیق کی چوتھی قسم ہے. جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے تعلق سے جو مظاہر ہے، یہ چوتھی قسم ہے. سے پہلے کیا تھے؟ آدم علیہ السلام کی تخلیق بنا ماں باپ کے. پھر حوا کی تخلیق کس سے؟ مرد سے، آدم سے، دو ہو گئی. پھر جو اس کے بعد میاں بیوی سے. اور یہ چوتھی ہے جس میں اکیلی ماں ہے لیکن باپ نہیں ہے. اکو، یہ سیگا کون سا ہے؟ اکو. باپ کون سا ہے؟ اس کا نام کیا ہے اکو کا؟ افعال ناقصہ. افعال ناقصہ کانا یکونو سے تھا اکونو. اکونو تھا تو لم کی وجہ سے ہو گیا اکون. دو ساکن جمع ہو گئے. جب دو ساکن جمع ہو تو گرتا کیا ہے؟ گرتا کیا ہے؟ حرف علت. واو الف یا یہی گرتے ہیں. کمزور ہے نا، حرف علت. علت کا معنی کمزور. تو ہمارے معاشرے میں کمزور کو گرایا جاتا ہے اور یہاں بھی کمزوری کو گرایا جاتا ہے. تو واو گرا دیا، بن گیا اکن. اکن کے بعد جو نون گرا ہے یہ نون تخفیفاً گرا ہے. اس کے بھی کچھ قواعد ہیں. آگے ساکن موجود نہ ہو، آگے اتصال ضروری نہ ہو، تو وہاں سے نون گر جاتا ہے. پیچھے آپ نے پڑھا تھا وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور یہاں لم اکو ہے. تو بغیہ پر زبر کیوں ہوگی؟ کانا کی خبر ہے. قال، اس نے کہا، فرشتے نے، کذالک، اسی طرح ہی، بات یہی ہی ہے، بات ایسے ہی ہے.
قال ربو کی کہہ دیا ہے تیرے رب نے، ہوا وہ یعنی وہ بچے کا معاملہ، علیہ ہین میرے لیے آسان ہے، تیرے رب نے کہہ دیا ہے کہ وہ مجھ پر آسان ہے۔ کیسے آسان ہے؟ پیچھے اللہ نے خود ذکر کیا ہے کہ جب تو نہیں تھا تو تجھے ہم نے پیدا کیا، تو پھر اس کو پیدا کرنا ہمارے لیے کیا مشکل ہے۔ ایک سورت کی آیت میں اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کا تذکرہ فرماتا ہے، جس میں انسان کو وجود بخشنے والی نعمت اللہ ذکر فرما رہے، وہ کیا ہے؟ اس کا نام ہی انسان ہے۔ سورت کا نام کون سی سورت جس کا نام انسان ہے؟ سورت دہر۔ حل اتا، وہ ابتدائی انسان پر نعمت سے ہو رہی ہے۔ حل اتا لم یکن شیئا مذکورا، کیا نہیں آیا زمانہ انسان پر جب وہ قابل ذکر چیز ہی نہ تھا؟ تو تجھے قابل ذکر کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ جب اللہ تجھے قابل ذکر بنا سکتا ہے تو پھر اس کی اس نعمت، تجھے جانور بھی تو بنا سکتا تھا، نہیں بنایا؟ تجھے نہیں بھی تو بنا سکتا تھا، تو جب بنایا ہے تو اس کا بن کر دکھا، اس کا بن کر دکھا۔ بلکہ ابھی یہ حدیث پڑھ رہے تھے نیچے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے پر ہنستا ہے جو اللہ سے مایوس ہو کر غیر اللہ کی طرف جاتا ہے۔ اللہ ہنستا اس لیے ہے کہ جس کی طرف جا رہا ہے وہ دینے پر قادر نہیں ہے، اور جہاں سے مایوس ہوا وہی دینے پر قادر ہے۔ تو مایوسی دیکھیں انسان کی کہ جہاں سے ملنا ہے وہیں سے تھک چکا ہے، ہو سکتا ہے اس کی تھکاوٹ کے بعد راحت کا آغاز ہونے والا ہو اور وہ مایوس ہو کر چلا گیا۔ کبھی ہم اپنی منزل کو بہت قریب پا کر تھک ہار کر واپس آتے ہیں، حالانکہ وہ منزل جہاں آپ تھک چکے ہوتے ہیں اس کے بعد آسانی کا سفر شروع ہونے والا ہوتا ہے۔ اس لیے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب اپنے رب کی بندگی کرنی ہے تو یقین تک کرنی ہے، یعنی موت تک۔ جس منزل پر، جس سفر پر آپ نکل پڑیں اس کا اختتام آپ کی موت کے ساتھ ہونا چاہیے، اور یہی تو کہا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جب تک تمہیں موت نہیں آتی آپ نے اسی حق پر قائم رہنا ہے، اور جب سانس نکلے تو حالت اسلام اور حالت توحید پر نکلے۔ تو میرے لیے تو یہ آسان ہے، وَلِنَجْعَلَهُ، تاکہ ہم اسے بنائیں، یعنی ہم اسے پیدا اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ہم اسے بنائیں آیۃ للناس، لوگوں کے لیے نشانی، ورحمۃ منا، اور ہماری طرف سے رحمت کا ایک مظہر۔ ہم اپنی ایک خاص رحمت بنانا چاہتے ہیں اسے، اور لوگوں کے لیے ایک نشانی بنانا چاہتے ہیں اسے۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ تو طے شدہ بات ہے، یہ معاملہ تو طے شدہ ہے، یعنی آپ کے کہنے نہ کہنے سے ہونے نہ ہونا یا ہونا نہیں ہے، یہ ہو چکا۔ اب بس آپ کیا کریں؟ اسے برداشت کریں، صبر کریں، تحمل سے قبول کر لیں۔ اعزاز کی بات ہے اللہ تعالیٰ کسی کو چن لے، اعزاز کی بات ہے اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی رحمت کا مظہر بنا لے، اعزاز کی بات ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی نشانی بنا لے، اعزاز کی بات ہے کہ اللہ رب العزت اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے اس کا صحیح استعمال فرما دے۔ اور حدیث میں کیا آتا ہے؟ مَن يُرِدِ اللَّهُ بِخَيْرًا يَسْتَعْمِلُهُ، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اللہ اس کو استعمال کرتا ہے۔ صحابہ نے فرمایا کیف یستعملُهُ، فرمایا یوفقُهُ لعمل صالح قبل الموت، اللہ موت سے پہلے اس کو عمل صالح کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، اچھے امور صادر فرماتا ہے اس سے۔ آدم علیہ السلام اور حوا کیسے پیدا ہوئے تھے؟ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، مٹی سے بنایا، اور حوا کو آدم کی پسلیوں سے۔ اچھا ایک جملہ کہا جاتا ہے، پھر آپ کہیں گے مطلب کی حدیث سناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ جملہ یہ ہے کہ عورت کا وجود بھی مرد کے وجود کے ساتھ مرہون منت ہے۔ کہتے ہیں کہ عورت ہی نے تو تمہیں وجود دیا ہے،
عورت کو وجود مرد سے ملا ہے، آدم کی پسلیوں سے. اصل ابتدا تو یہ ہے نا، اس لیے مرد کو قوام بنایا گیا، الرجال قوامون، اور اس کی قوامیت کا خیال اس نے بھی رکھنا ہے اور اس کو بھی اپنے عہدے اور منصب کا خیال رکھنا ہے. یہ قوامیت پر ظلم نہ کرے اور یہ اس کو قوام تصور کرتے ہوئے اس کا احترام کرے، تو دونوں اس رشتے میں تقدس اور حقوق کی پاسداری کریں گے تو یہ گاڑی میں کبھی بھی پیٹرول ختم نہیں ہوگا. آگے جو بات کہی نا کہ ہم اس کو نشانی بنائیں گے، رحمت بنائیں گے، فیصلہ ہو چکا، یہ تسلی ہے ان کو جو انہوں نے اشکال اٹھایا تھا کہ بشر قریب نہیں ہوا اور مجھ سے ایسا کوئی کام بھی تو سرزد نہیں ہوا، تو پھر بچہ کہاں سے آئے گا؟ تو یہ اس کا جواب ہے، یہ ہماری رحمت کا ذریعہ بنائے گا اور ہم یہ کرنے والے ہیں. فحملتہ، پھونک مار دی، ساری باتیں کہہ دی. فحملتہ، پھر وہ حمل سے ہو گئی. مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر حمل سے ہو گئی. ہو کی ضمیر وہی لوٹ رہی ہے. فانتبذت، جی اسے اٹھا لیا. حمل کا معنی اٹھانا ہی ہوتا ہے. حمولہ اس سواری کو کہا جاتا ہے جس پر سامان لاد کر سفر کیا جائے. فانتبذت بھی، وہ چلی گئی، علیحدہ ہو گئی اسے لے کر. بھی میں ہی کا مرجع بھی عیسیٰ علیہ السلام ہے، اسے لے کر وہ علیحدہ ہو گئی. مکانن قصیًا، دور جگہ پر، قوم سے دور چلی گئی. یہ عیسیٰ علیہ السلام جو بچہ پیدا ہونا ہے، غلام جو پیچھے گزر چکا ہے، مرجع وہی ہے. اس لڑکے سے وہ حمل والی ہو گئی اور اس لڑکے کو لے کر علیحدہ ہو گئی. مکانن قصیًا، دور جگہ پر. اقصا اسی سے ہے، دور کو کہتے ہیں. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ، اجا، یہ اجا، جا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آنا. اور اجا کا کیا ہوگا؟ لے آنا. کیا فرق ہوگی دونوں میں؟ کیا فرق ہو گیا بے اعتبار فعل؟ کیا فرق ہوا؟ شاباش. لازم اور متعدی. لازم اور متعدی، جا لازم اور اجا متعدی. فعل کو متعدی بنانے کے میں نے آپ کو ہو سکتا ہے بتائے ہوں گے بھی تو آپ نے یہی کہنا ہے کہ نہیں بتائے تھے، تو میں دوبارہ بتا دیتا ہوں. فعل لازم کو متعدی بنانے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک فعل لازم کے بعد با حرف جر لگا دیں، با آ جائے، حرف جر آ جائے. فعل لازم کے بعد حرف جر آ جائے. جیسے اس کی مثال ہے، ذہبہ کا معنی کیا ہے؟ گیا. اور قرآن کی یہ آیت ذہب اللہ بنورہم کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ اللہ لے گیا نور کو. تو لے گیا یہ ترجمہ کہاں سے ہو گیا؟ با میں. بنورہم کی با نے ذہبہ کو اذہب بنا دیا. تو اب ذہب والا معنی نہیں کریں گے، اذہب والا معنی کریں گے. اور دوسرا ہے اس فعل لازم کو باب افعال باب تفعیل میں لے جائیں. باب افعال باب تفعیل میں لے. جا کو کہاں لے گئے؟ اب اجا، یہ باب افعال میں لے گئے اس کو. اجا یجیء. فَأَجَاءَهَا، پس اسے لے گیا، لے آیا. فَأَجَاءَهَا، یہ جو نا ہا مکہ مرجع مریم علیہ السلام، پس اسے لے آیا. المخاض، یہ فاعل ہے اجاء کا. درد ذہن، بچے کی ولادت کا درد. یہ لے آیا الی جذع النخلۃ، کھجور کے تنے کی طرف. جز ویسے جز کہتے ہیں جڑ کو، لیکن یہاں مراد تنا ہے. کھجور کے تنے کی طرف لے آیا. جب وہاں پہنچی
ایک کھجور کے درخت کے پاس. اچھا وہ جگہ ایسی تھی کھجور کا درخت سوکھا ہوا تھا اور پانی کا نام و نشان نہیں تھا. اور اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک تو یہ بچے کی ماں بننے والی ہے, ایک یہ اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت ہے کہ کوئی سبب ہی نہیں ہے. پیچھے جو مریم زکریا کا ذکر تھا, زکریا علیہ السلام کا, وہ ایک سبب تو تھا نا. ایک سبب یہ کہ دونوں زوجہ ہیں, زوجہ ہیں, زوجیت میں ہیں. دوسرا سبب نہیں تھا کہ عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے. یہاں تو سبب ہی نہیں ہے, کوئی سبب ہی نہیں ہے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جہاں انسان کے پاس ایک بھی سبب نہ ہو تو وہاں پر بھی تصور کر لے ایک ایسی ذات ہے جسے کسی سبب کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو جب اللہ سے رحمت کا حصول ہو یا کوئی آس لگانی ہو تو پھر یوں نظارے انسان اپنے سامنے رکھے جس کو اللہ تعالیٰ نے مایوس لوگوں کے لیے, اس لیے اس کو سورۃ الرحمہ کہتے ہیں, مایوس لوگوں کے لیے یہ چیزیں رکھی ہیں. کس طرح مایوس ہوتے ہو تم؟ قالت, کہا انہوں نے, یا لیتنی, کاش کہ میں, کیا یہ کون سا سیگا؟ یا لیتنی, سیگا کون سا ہے؟ یا کو نکال دیں, نون وکایا کو بھی نکال دیں, یا متکلم کو نکال دیں, کیا رہ گیا؟ لیتا. اب کیا ہے یہ؟ ہاں, حروف مشبہ بالفعل میں اس کا نام ہے. وہ نام کیا ہے؟ حروف تمنی. تمنی, تمنا اور ترجیح میں کیا فرق ہے؟ لعل ترجیح کو کہتے ہیں نا, اور لیتا تمنی کو کہتے ہیں. تمنی میں ہوتی ایسی آرزو جس کا حصول ممکن نہ ہو, اور ترجیح ایسی آرزو جس کا حصول ممکن ہو. اس لیے لعل الساعۃ تکون قریبا, ہو سکتا ہے قیامت قریب ہو, تو بالکل قریب ہے. اور یہاں جو خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے وہ ایسی ہے جس کا حصول ممکن نہیں ہے. یا لیتانی, کاش کہ میں, متو, مر چکی ہوتی, قبل ھذا, اس سے پہلے, اس بچے کی ولادت سے پہلے میں دنیا سے جا چکی ہوتی. بلکہ وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا, میں بھولی بھلائی ہوتی, بھولی بھلائی ہوتی, یعنی میں بھول چکی ہوتی, مجھے بھلا دیا جا چکا ہوتا. بھولی بصری اس کو کہتے ہیں. کیوں کہا؟ اس کے اسباب میں سے ایک سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اس بچے کو لے کر جب میں قوم کے پاس جاؤں گی کیا جواب دوں گی, اور پھر پریشان اس لیے بھی تھی کہ قوم کے اندر یہ عابدہ, زاہدہ, متقی اور پرہیزگار اور صالحہ خاتون ہے. اور آپ کو پتا ہے جو نیک افراد ہوتے ہیں ان کے سفید کپڑے میں ہلکا سا بھی دبا پورے وجود کو کالا کر دیتا ہے. تو یہ پریشانی کا عالم تھا. بعض نے اور وجہ بھی ذکر کی ہے, اور وہ وجہ بھی ٹھیک ہے کہ بچے کی ولادت یقیناً ایک عورت کے لیے تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے. اس لیے شہادت والی موتوں میں ایک موت یہ بھی ہے جب بچے کی ولادت ہو اور عورت فوت ہو جائے, اس کو بھی شہیدہ قرار دیا گیا. وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ, وہ عورت جو اس بچے کی ولادت میں فوت ہو جائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ شَهِيدَةٌ, شہیدہ. فَنَادَاهَا, پس اسے آواز دی. یہ آواز تو آئی ہے, یہ آواز کس نے دی؟ دو قول ہیں. ایک قول ہے کہ فرشتے نے آواز دی, جس جگہ وہ تھی اس سے نیچے ہی جگہ پر آ کر انہوں نے پکارا ان کو, اوپر نہیں آئے, کیفیت ایسی نہیں تھی, نیچے سے آواز دی. بعض نے کہا یہاں من تحتہا سے مراد پیٹ کے اندر سے آواز آئی, اور وہ آواز عیسیٰ علیہ السلام کی تھی. ان کو آواز دی من تحتہا, ان کے نیچے سے, اللہ تحزنی, کہ نہ گھبراؤ, آپ گھبراؤ مت. قد جعل ربو کی, یقیناً بنایا ہے تیرے رب نے, تحت کی, تیرے نیچے, سرین, ایک چشمہ.
یعنی ایک گھبراہٹ کی ایک وجہ یہ بھی تھی، اس موقع پر کچھ کھانے کو جی کر رہا ہے اور کھانے کے لیے سوکھا درخت، کہیں جا بھی نہیں سکتی کھانے کے لیے، پانی بھی نہیں ہے، تو رب العالمین نے 2 نعمتیں عطا فرما دی، پاؤں کو مارا اور وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ قد جعل ربک کی تحت کی سریہ، تیرے رب نے تیرے نیچے سے یعنی تیرے قدموں سے نہر اور چشمے کو جاری کر دیا، تو چشمہ جاری ہو گیا وہاں پر۔ یہ ایک عجیب قسم کی کرامت تھی۔ اور اس کے بعد آگے کہا جا رہا ہے وَهُزِّي إِلَيْكِ، اور ہلاؤ اپنی طرف، حرکت دو اپنی طرف، بِجِزْعِ النَّخْلَةِ، کھجور کے تنے کو پکڑ کر کھینچو، اپنی طرف ہلاؤ اس کھجور کے تنے کو، تو ساکت، وہ تنا گرائے گا، علیہ کی تجھ پر، رطباً جنیاً، تر و تازہ کھجوریں، رطب تر و تازہ، جنیاً منا کھجوریں، تر و تازہ کھجوریں گریں گی، سوکھا ہوا درخت لیکن کھجوریں کیسی گر رہی ہیں؟ تر و تازہ۔ پانی نہیں تھا، اللہ نے پانی جاری کر دیا، پھل نہیں تھا، اللہ نے پھل دے دیا۔ تو قرآن میں اللہ کی رحمت کے ایسے مظہر ہیں جس پر اگر انسان کو کامل اللہ پر توکل ہو جائے پھر وہ گھبراتا نہیں ہے کسی محاذ پر۔ آگ کا ٹھنڈا ہونا، سمندر کے اندر سے راستے کا بن جانا، یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے باہر آ جانا، ایوب علیہ السلام سے جب سارے مایوس ہو گئے، سب چھوڑ کر چلے گئے، ان کی صحت کا بحال ہو جانا، ڈبل طریقے سے اللہ نے وہ واپس کر دینا چیزیں، اور پھر رسول اللہ علیہ وسلم کا غار کے اندر ایک جگہ موجود ہونا، دشمن کا قریب ہونا، اللہ نے ان کو اندھا کر دینا، اور پھر یہ زکریا علیہ السلام کا یہ معاملہ، پھر سیدہ مریم علیہ السلام سے بچے کی ولادت کا معاملہ، پھر یہ پانی کا جاری ہونا، درخت سوکھے درخت سے پھل کا آنا، اس سے بڑھ کر اور کیا نظارے ہو سکتے ہیں جس میں انسان اللہ کی ذات پر، اس کی رحمت کا پر کامل توکل کر کے اور اسی کا بن کر رہ جائے۔ تو من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہوتا ہے پھر اللہ اس کا ہوتا ہے، پہلے اللہ کے بن جاؤ پھر اللہ آپ کا بن جائے گا۔ ابن عباس کی مشہور حدیث ہے نا، تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرف کا فی الشدہ، اپنی پہچان کرواؤ اللہ سے جب آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو، خوشحال ہیں کوئی پریشانی نہیں، خوشی میں ہے، اللہ کو پہچان کرواؤ، اپنی پہچان کروانے کا کیا معنی ہے؟ اپنے آپ کو بندگی میں لگاؤ، اللہ سے مانگتے رہو، عادت ڈال لو، اور جب اپنا تعارف کروا دو گے تو مشکل میں جب پھنسو گے تو اللہ آپ کو پہلے سے جانتا ہے، آپ کو جانتا ہے، اللہ آپ کو فوراً نکال دے گا وہاں سے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے در پر نہیں آتے، سجدہ ریز نہیں ہوتے، قرآن نہیں پڑھتے، صدقہ نہیں کرتے، سچ نہیں بولتے، امانت میں امانت داری کا مظاہرہ نہیں کرتے، وعدے میں وفا نہیں کرتے، جب کسی مصیبت پر پھنس جاتے ہیں تو اللہ اللہ، پھر آپ کو ٹوپی بھی، تسبیح بھی، داڑھی بھی، مسجد بھی، قرآن بھی، روزہ بھی، صدقہ بھی، تلاوت بھی، دعا بھی، مسجد میں جا کر اہتمام، دعا کروانا سب یاد آتا ہے آپ کو، کیوں؟ اس لیے کہ آپ پھنس چکے ہیں، آخری گھڑی وہ ہے، حالانکہ یہاں شروع والی حیثیت اللہ رب العزت کو دینی چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ تیسری تخلیق، پہلی تھی آدم علیہ السلام کو بنا ماں باپ کے، پھر حوا کو آدم علیہ السلام سے، پھر ہر ایک کو میاں بیوی سے، اور اس کے بعد پھر چوتھا یہ سیدہ مریم کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا بنا باپ کے۔ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، سبحانک